قال الله سبحانه وتعالى: وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم وأنت على كل شيء شهيد. وقال عز من قائل: ما أصابك من حسنة فمن الله وما أصابك من سيئة فمن نفسك وأرسلناك للناس رسولا وكفى بالله شهيدا. محترم سامعین اور سامعات، اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے پیارے نام، ان میں مداخلت پائی جاتی ہے۔ ایک لفظ، ایک نام، وہ کئی ناموں پر دلالت کرتا ہے۔ اس سے اللہ تعالیٰ کی صفات کا رسوخ ثابت ہوتا ہے۔ مثلا ہم نے پڑھا الملک، اللہ بادشاہ ہے، تو اس کا صاف مطلب ہے کہ وہ قوی بھی ہے، وہ عزیز بھی ہے، وہ متین بھی ہے، وہ سمیع اور بصیر بھی ہے۔ نابینا بادشاہ نہیں ہوتا، بہرا بادشاہ نہیں ہوتا، اس میں یہ ساری صفات پائی جاتی ہیں۔ تو نام ایک ہے مگر وہ کئی اللہ ہی کے دوسرے ناموں پر دلالت کر رہا ہوتا ہے۔ ایسے ہی ہم نے سبوح پڑھا، قدوس پڑھا، تو قدوس وہ ہے کہ جو پاکیزہ ہے، اور سبوح میں بھی اس کے کچھ معانی شامل ہیں۔ اسی طرح السلام اور مومن، اللہ سلامتی والا ہے، اللہ امن والا ہے، تو امن اور سلامتی میں مداخلت پائی جاتی ہے، تقریباً ہم معنی بن جاتے ہیں۔ لیکن کچھ معانی ایسے ہیں جو سلام میں نہیں ہیں، مومن میں موجود ہیں۔ مومن کا ایک معنی اللہ تبارک و تعالی امن والا ہے، تو یہ سلامتی کے ہم معنی ہے۔ دوسرا معنی رب ذوالجلال تصدیق کرنے والا ہے۔ یوسف علیہ السلام کے بھائی ان کو لے گئے، جا کر کے ان کو کنویں میں گرا کر آ گئے، اور آ کر کہتے ہیں کہ ان کو تو بھیڑیا کھا گیا، اور ساتھ ہی یہ کہتے ہیں وَمَا أَنْتَ بِمُؤْمِنٍ لَنَا وَلَوْ كُنَّا صَادِقِينَ، آپ ہم پر مومن تو نہیں ہوں گے اگرچہ ہم سچے ہی ہوں۔ آپ ہم پر مومن نہیں ہوں گے، کیا مطلب؟ آپ ہم پر یقین نہیں کریں گے، لیکن ہیں ہم سچے۔ تو قرآن نے مومن کا معنی تصدیق کرنے والا، یقین کرنے والا، اعتماد کرنے والا، یہ معنی بھی بیان کیا ہے، اور یہ معنی السلام میں نہیں ہے۔ تو المومن کا معنی هو اللہ الذی لا الہ الا هو الملک القدوس المؤمن، تصدیق کرنے والا۔ اللہ تعالی تصدیق کرتا ہے، اپنی ذات کے ایک ہونے کی تصدیق کرتا ہے۔ جیسے کوئی بادشاہ، جیسے ہمارا وزیر اعظم کہے میں کہہ رہا ہوں بھائی، جب میں جو کہہ رہا ہوں، مطلب میرے کہنے کا بھی تو کوئی مطلب ہونا چاہیے نا۔ آپ کہتے ہو دلیل دو، آپ کہتے ہو کیسے ہوگا، بھائی میں جو کہہ رہا ہوں۔ تو ایک عہدے کی ہیبت ہوتی ہے، ایک عہدے کا تقاضا ہوتا ہے، جب میں وزیر اعظم ہو کر یہ کہہ رہا ہوں تو ایسا ہی ہوگا۔ تو رب ذوالجلال جتنا بڑا عہدہ کس کا ہوگا، اس جیسے اختیارات کس کے ہوں گے، جب وہ یہ کہہ رہا ہے کہ میں کہہ رہا ہوں میرے سوا کوئی معبود نہیں ہے۔ شاہد اللہ، اللہ نے گواہی دی، انہ لا الہ الا اللہ والملائکہ واولو العلم قائما بالقسط، اللہ تعالیٰ نے اور فرشتوں نے
اور اہل علم نے گواہی دی ہے کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ تو رب ذوالجلال تصدیق کرتا ہے، اللہ اپنے ایک ہونے کی تصدیق کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اپنے اوپر اعتماد کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اپنے اوپر اپنی تصدیق کرتا ہے۔ المومن اس معنی میں بھی ہے، اور المومن اس معنی میں بھی ہے کہ رب ذوالجلال انبیاء کے نبی ہونے کی تصدیق کرتا ہے۔ اے میرے پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام، کوئی مانے نہ مانے، میں تیرا رب مانتا ہوں کہ میں نے تجھے سچا نبی بنا کر بھیجا ہے۔ یہ معنی ہے مومن کا۔ اللہ اپنے نبی کے نبی ہونے پر یقین کرتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں ما اصابک من حسنۃ فمن اللہ، جو اچھائی ملے وہ اللہ کی طرف سے ہے، وما اصابک من سیئۃ فمن نفسک، اور جو پریشانی آئے وہ تیری طرف سے ہے۔ وارسلناک للناس رسولا، میں نے آپ کو رسول بنا کر بھیجا ہے۔ وکفیٰ باللہ شہیدا، اور اللہ تعالیٰ کافی ہے اس بات پر گواہ ہونے میں گواہی دیتا ہوں کہ تو رسول ہے۔ تو یہاں ایک طرف تو مومن السلام کے ہم معنی، اور دوسری طرف المومن الشہید کے ہم معنی ہے۔ وَأَرْسَلْنَاكَ لِلنَّاسِ رَسُولًا وَكَفَىٰ بِاللَّهِ شَهِيدًا، میں اس پر گواہ ہوں کہ تو سچا رسول ہے، میں یقین کرتا ہوں کہ تو سچا رسول ہے۔ یہی معنی مومن کا ہے اور یہی معنی الشہید کا ہے۔ تو اس لیے میں بتانا چاہ رہا تھا کہ معانی میں مداخلت پائی جاتی ہے۔ ایک ہی اللہ کا پیارا نام کئی معانی اور کئی دوسرے ناموں پر دلالت کر رہا ہوتا ہے۔ اللہ اکبر۔ رب ذوالجلال، سنن ترمذی میں حدیث ہے، جب انسان کہتا ہے لا الہ الا اللہ، اللہ فرماتے ہیں میرا بندہ سچ بولتا ہے، میرے سوا واقعی کوئی معبود نہیں ہے۔ سبحان اللہ۔ یہ ہے مومن، تیرے کلمے کے اقرار کو مانتا ہے، تیری خوبی کو خوبی تسلیم کرتا ہے، تیری کوالٹی کو کوالٹی مانتا ہے۔ ہمارے ملک میں، پوری دنیا میں یہ بہت بڑا مسئلہ ہے کہ کوالٹی کو کوئی کوالٹی ماننے کو تیار نہیں۔ لوگ کہتے ہیں بھائی اچھی چیز بنا کر میدان میں مت لاؤ، یہاں کوئی نہیں پوچھتا، یہاں تو پیکنگ دیکھتے ہیں اور لے لیتے ہیں۔ کینڈیڈیٹ کھڑے ہیں، یہ پڑھا لکھا بھی ہے اور ایمان والا بھی ہے، امانت والا بھی ہے، اور خیر خواہ بھی ہے، اور کمپیٹنٹ بھی ہے، اور ماہر بھی ہے، لیکن اس کے مقابلے میں دوسرا وہ جاہل ہے، اس کو کچھ پتہ نہیں ہے، لیکن اس کو یہ پتہ ہے کہ الیکشن کیسے جیتتے۔ الیکشن جیتنے کے بعد جو کام کرنا، جس کام کے لیے الیکشن ہو رہے ہیں، جو اس کو وزارت ملے گی، اس وزارت کے بارے میں اس کو کچھ پتہ نہیں ہے۔ یہ تو سیکرٹری لائے گا اور یہ انگوٹھا چھاپ دے گا اوپر، اور اس کو کچھ پتہ نہیں ہے، لیکن اس کو یہ پتہ ہے کہ الیکشن کس ٹرک کے ساتھ، کس دھونس کے ساتھ، کس دھوکے کے ساتھ کیسے لوگوں کو بیوقوف بنایا جاتا ہے، یہ اس کو سب معلوم ہے۔ تو دوسرا آدمی وہ ہر لحاظ سے اچھا ہے، لیکن اس کی کوالٹی کو کوئی کوالٹی نہیں مانتا۔ ایک آدمی نقشہ بناتا ہے، آپ کے بینگلوں کا نقشہ بناتا ہے، آپ کے سامنے 3 مہینے کی محنت پوری، اس کے دفتر کے سب لوگ مل کر نقشہ بنا رہے ہیں، اور وہ لا کر تیرے سامنے پیش کرتے ہیں، اور تو بیوی بچوں کو لے کر بیٹھتا ہے کہ یہ ہمارا گھر بننے جا رہا ہے، دیکھو۔ تو اگر آپ لوگوں کو پسند نہ آئے تو آپ اس کو کہہ دیں گے جی ہمیں پسند نہیں آیا۔ اب وہ کچھ نہیں کہہ سکتا، کیوں پسند نہیں آیا، میری 3 مہینے کی محنت ہے، کچھ نہیں کہہ سکتا آپ کو۔ اور اگر وہ کہہ دے کہ آپ کا بنایا ہوا نقشہ ہمیں پسند ہے،
تو بڑی خوشی کی بات ہے، ہماری محنت سمجھ میں آ گئی، ہماری محنت کام آ گئی۔ حالانکہ آپ بادشاہ نہیں ہیں، ایک عام انسان ہیں، اور وہ شہنشاہ ہے، بادشاہوں کا بادشاہ ہے، اور اس کے سامنے تو اپنی سارے زندگی کی محنت لے کر پیش ہو، اگر وہ کہہ دے کہ مجھے پسند نہیں آئی، کیا کرو گے؟ کیا اتھارٹی ہے تمہارے پاس؟ کیا کر سکتے ہو؟ واپس دیکھو گے تو دروازے بند ہوں گے۔ فرجعنا نعمل صالحا انا موقنون، یا اللہ واپس لوٹا دے، پھر ہم اچھے نمبر لے کر آتے ہیں۔ واپسی نہیں ہوگی۔ تیری محنت مجھے پسند نہیں آئی، تیرے کام مجھے اچھے نہیں لگے، تو اپنے حساب سے ٹھیک کرتا رہا ہوگا، اخلاص کے ساتھ جھنڈیاں لگاتا رہا ہوگا، اخلاص کے ساتھ قبر کے لیے دیگیں چڑھاتا رہا ہوگا، مگر اس کو پسند نہیں آیا۔ تو المومن کا معنی کہ وہ لوگوں کی محنت کی تصدیق کرتا ہے، اگر وہ کلمہ پڑھتے ہیں تو ان کے کلمے کی تصدیق کرتا ہے، اگر وہ نماز پڑھتے ہیں تو نماز کی تصدیق کرتا ہے، ان کے اعمال کو احسن طریقے سے قبول بھی کرتا ہے اور بڑھاتا چلا جاتا ہے۔ اللہ اکبر۔ اس معنی میں یہ الشکور کے ہم معنی ہے۔ شکور ہوتا ہے جو تیری محنت کی قدردانی کرے۔ اللہ اکبر۔ فرمایا جب بندہ کہتا ہے لا الہ الا اللہ، اللہ فرماتے ہیں صادق عبدی، میرے بندے نے سچ کہا، واقعتاً میرے سوا کوئی معبود نہیں ہے۔ جب بندہ کہتا ہے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، اللہ فرماتے ہیں میرے بندے نے سچ کہا ہے، واقعتاً میں اکیلا ہوں، میرا کوئی شریک نہیں ہے۔ جب بندہ کہتا ہے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد، اور ایک اسی روایت میں ہے لا حول ولا قوۃ الا باللہ، کہتا ہے کہ نہ گناہ سے بچنے کی قوت اور نہ نیکی کرنے کی طاقت اور توفیق یا اللہ تیرے سوا کوئی نہیں دے سکتا۔ اللہ فرماتے ہیں میرا بندہ سچ کہتا ہے، یہ سارے کام میں ہی کرتا ہوں اور میرے سوا کوئی بھی نہیں کرتا ہے۔ تو اپنی ذات کی توحید کا اقرار اور تصدیق، انبیاء کی رسالت کی تصدیق۔ انبیاء کرام سے اللہ تعالیٰ پوچھے گا ہاں سناؤ، تم نے جا کر اپنی اپنی امتوں کو میرا پیغام سنا دیا تھا؟ وہ کہیں گے یا اللہ سنا دیا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ فرماتے ہیں فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِن كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَؤُلَاءِ شَهِيدًا، جب ہم ہر امت سے گواہ لائیں گے اور آپ کو ان سب کے اوپر گواہ لائیں گے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سارے انبیاء کی تصدیق کریں گے کہ یا اللہ واقعتاً میرے بھائیوں نے تیرا پیغام بلا کم و کاست اور کمی بیشی کے بغیر پہنچا دیا تھا۔ وَجِئْنَا بِكَ عَلَىٰ هَٰؤُلَاءِ شَهِيدًا، اور ہماری یہ امت بھی وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ، تاکہ تم گواہ ہو جاؤ۔ یہ امت بھی گواہی پیش کرے گی کہ یا اللہ سارے نبیوں نے ٹھیک ٹھیک طریقے سے تیرا پیغام پہنچا دیا تھا، اس لیے کہ آنکھوں سے دیکھنے والا گواہ گواہ بن جاتا ہے، اور ہمارا یقین رب کے قرآن پر آنکھوں سے زیادہ ہے۔ سمجھے نہیں؟ آنکھ کہے یوں نہیں یوں، سائنس کہے یوں نہیں یوں، اور قرآن کہے یوں نہیں یوں، ہم کس پر ایمان لاتے ہیں؟ قرآن پر۔ ہمیں اپنی آنکھ پر یقین نہیں جتنا رب کے قرآن پر یقین ہے، اور قرآن بتاتا ہے کہ سب انبیاء نے اپنا اپنا پیغام پہنچا دیا تھا، اس لیے امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم گواہی دیں گے کہ اللہ ہم گواہ ہیں کہ تیرے سارے نبیوں نے اپنا اپنا پیغام پہنچا دیا تھا۔
تو اللہ تبارک و تعالی ان سب کی تصدیق کرتا ہے. ہاں تم نے صحیح کہا، میں نے مان لیا، تم نے تمہاری گواہی بھی مان لی، انبیاء کرام کی محنت بھی مان لی، سب کو قبولیت دے دی، سب کی میں تصدیق کرتا ہوں کہ سب نے جو کہا ٹھیک کہا. یہ معنی ہے المومن کا. اللہ اکبر. میرے عزیز بھائیوں، قرآن حکیم میں اللہ تبارک و تعالی ایک لفظ استعمال کرتے ہیں، الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل. آپ نے دیکھا نہیں کہ اللہ نے اصحاب فیل کے ساتھ کیا کیا؟ الم ترا بہت آتا ہے قرآن میں، اور اولم یرو بھی آتا ہے. کیا ان سب نے نہیں دیکھا؟ ہم نے یہ کیا، ہم نے وہ کیا، ہم نے وہ کیا. جو گمراہ لوگ ہیں وہ اس سے یہ بات نکالتے ہیں کہ اے نبی آپ نے دیکھا نہیں. مطلب جن جن واقعات پر علم ترا آ گیا وہ ان واقعات ان سب جگہوں پر میرا نبی موجود تھا علیہ الصلوۃ والسلام. گویا پیدائش سے پہلے بھی موجود تھے اور گویا ہر جگہ ہی موجود ہوتے ہیں. یہ عقیدہ بنا لیا اس لفظ کو نہ سمجھنے کی وجہ سے. حالانکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب پیدا ہوئے ہیں تو اس وقت پیدا ہوئے ہیں، جب نہیں پیدا ہوئے تھے تو اس وقت حضرت عیسیٰ کی رسالت چلتی تھی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہوتے ہوئے کسی کی رسالت چل سکتی؟ نہیں چل سکتی. تو علم ترا، علم ترو، اولم یرو، ان سب کا معنی کیا ہے کہ جب میں قرآن میں جو کہہ رہا ہوں کہ یوں یہ معاملہ ایسے ہوا تھا، زمین میں نے ایسے بنائی، آسمان میں نے ایسے بنایا اور زمین میں پودے ایسے اگائے، یہ سب باتیں میں بتا رہا ہوں، تو تمہاری آنکھوں کی کیا اوقات ہے؟ جب میں کہہ رہا ہوں تو تم نے دیکھا نہیں میں نے یہ کام کیسے کیے. تمہارے دیکھنے سے زیادہ مضبوط بات یہ ہے کہ میں کہہ رہا ہوں کہ ایسا ہوا ہے. تو گویا آپ نے آنکھوں سے ہی دیکھا ہے، میں نے جو کہہ دیا اس لیے تم نے دیکھا ہے کہ ایسے معاملات یوں نہیں یوں ہیں، آسمان یوں بنا، زمین یوں بنا، اصحاب الفیل کے ساتھ یہ ہوا. تو میرے عزیز بھائیوں، المومن کا معنی تصدیق کرنے والا، المومن کا معنی یقین کرنے والا. جب انسان قبر میں جائے گا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فَيَأْتِيهِ مَلَكَانِ فَيُقْعِدَانِهِ فَيُعَادُ إِلَيْهِ رُوحُهُ. سنن نبی داؤد میں ہے، روح لٹا دی جاتی ہے. فَيَأْتِيهِ مَلَكَانِ، دو فرشتے آتے ہیں، فَيُقْعِدَانِهِ، اس کو بٹھا دیتے ہیں. اب اس وجہ سے لوگ قبر میں بیٹھ کر دیکھتے ہیں کہ بیٹھنے کی گنجائش ہے یا نہیں، حالانکہ یہ سب باتیں اگلے جہان کی ہیں. اس جہان میں یہ دنیا والے قاعدے نہیں چلتے. جتنا فرق تیرے پیدا ہونے سے پہلے کی کیفیت میں اور پیدا ہونے کی بعد کی کیفیت میں ہے. پیدا ہونے سے پہلے کوئی تصور کر سکتا تھا کہ پیلا کیا ہوتا ہے، نیلا کیا ہوتا ہے، لال کیا ہوتا ہے، اماں کیا ہوتا ہے، ابو کیا ہوتا ہے، سورج کیا اور چاند کیا ہے؟ کوئی تصور نہیں. بالکل وہ جہان مختلف ہے، مگر آپ زندہ تھے. اس سے بھی زیادہ فرق اس جہان میں اور قبر کے جہان میں ہے. اس سے بھی زیادہ فرق قبر اور حشر میں ہے. اور پھر فریق فی الجنت و فریق فی السعیر، ایک فریق جنت میں ہوگا، ایک جہنم میں ہوگا، اور ان میں بڑا ہی فرق ہوگا. اور عزیز بھائیوں، ہر جہان کو دوسرے پر قیاس نہیں کیا جا سکتا. ان کے پیرامیٹر ہی الگ ہیں، پیمانے ہی الگ ہیں، کیلکولیشنز ہی الگ ہیں. بہت بڑی بھول میں ہیں وہ لوگ جو اگلے جہان کو اس جہان پر قیاس کرتے ہیں. کتابیں بھری پڑی ہیں، فضائل حج و صدقات میں میں نے پڑھا، اور جی میں گیا، ایک کتب تھا، کتب اور ابدال، یہ
ٹرمز ہیں صوفیت کی. وہ جانا تھا حج پہ، گیا پہلے مدینہ، اور وہاں جا کر پتہ چلا مدینہ میں قحط سالی ہے. تو پھر وہاں جب پہنچا تو اس کو نیند آ گئی. ان کتابوں میں جہاں بھی نیند آئے نا، سمجھو اس کے بعد کوئی بلنڈر آنے والا ہے. نیند آ گئی تو میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات ہوئی. تو میں نے کہا حضرت بھوک لگی ہے، آپ کے مہمان ہیں ہم. تو آپ نے ہاتھ مبارک قبر سے نکالا اور 2 روٹیاں دیں. اب اس کے بعد اس کو کہنا چاہیے تھا کہ میں نے کھا لی روٹی، مگر جب آنکھ کھلی تو میں بھوکے کا بھوکا ہی تھا. وہ تو خواب ہوتی ہے نا، خواب تو خواب ہے. کہتا نہیں، جب میں اٹھا تو ایک میں کھا چکا تھا خواب میں، ایک میرے ہاتھ میں تھی. قبر کے اندر کی کیفیت کو دنیا پر قیاس کرنا، اسی سے حیاتی اور مماتی کے مسائل کھڑے ہوئے ہیں. ایک شخص حیاتی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کی زندگی کو دنیا جیسی زندگی سمجھتا ہے، اور ایک مماتی ہے وہ کہتا ہے کہ نہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے چلا گئے اور اب ان کی کیفیت اللہ جانتا ہے، وہ اس جہان جیسی کیفیت نہیں ہے. تو فرمایا فرشتے آ کر کے اس کو بٹھا لیتے ہیں، پوچھتے ہیں مر ربک، تیرا رب کون ہے؟ نیک آدمی کہتا ہے میرا رب اللہ ہے. ما دینوں کا، تیرا دین کیا ہے؟ کہتا ہے اسلام ہے. ما ھذا الرجل الذی بعث فیکم، یہ جو شخصیت تمہارے پاس آئی تھی وہ کون تھے؟ یہ تھوڑا گھما کر سوال ہے. اگر کہا جائے وہ محمد کون ہے جانتے ہو صلی اللہ علیہ وسلم، تو یہ آسان سوال ہے. تھوڑا گھما کر وہ شخصیت جو آپ کے پاس بھیجے گئے تھے وہ کون تھے؟ تو اس میں بھی لفظ ہے نا کہ یہ شخصیت جو بھیجے گئے تھے کون تھے؟ تو بولے وہاں آپ کی تصویر دکھائی جاتی. یہ اپنی طرف سے لگائی گئی بات. پھر تصویر ہو بھی تو ہمیں کیا پہچان ہے؟ تینوں سوالوں کے جواب صحیح بتائے. آسمان سے آواز آتی ہے، المومن تصدیق کرنے والی ذات. فرماتے ان صدق عبدی، میرا بندہ سچ بول رہا ہے، میں اس کی تصدیق کرتا ہوں. فافرشوا له من الجنہ وافتحوا له بابا الى الجنہ، اس کا بستر بھی جنت سے لا کر بچھاؤ، اس کی کھڑکی بھی جنت کی طرف کھول دو. فیاتیہ من روحها وریحانها، جنت کی ٹھنڈی ہوائیں بھی آتی ہیں، جنت کی خوشبوئیں بھی آتی ہیں. اور وہ بار بار کہتا ہے رب اقم الساعہ، یا اللہ جلدی قیامت قائم کر دے، میں اپنے گھر جانا چاہتا ہوں. اور جو رب ذوالجلال کا باغی ہوتا ہے اس کے پاس بھی فرشتے آ کر روح لٹا کر بٹھا دیتے ہیں. ہاں سنا رب کون ہے؟ کہتا جی کوئی سمجھ نہیں آئی، کوئی پتہ نہیں. ہاں لا ادری، کچھ پتہ نہیں. ما دینوں کا، تیرا دین کیا ہے؟ کہتا کوئی پتہ نہیں. آج کسی کامن مسلمان کو کھڑا کر کے پوچھو کہ سنا تو کس طریقے پر ہے، وہ کہتا جی مجھے تو کوئی پتہ نہیں. ہمارے پاس آ جاتے ہیں طلاق دے کر، کہتے ہیں جی ہم نے ایسے ایسے طلاق دے دی. ہم پوچھتے ہیں تم کس طریقے پر ہو؟ کہتے ہیں جی کوئی پتہ نہیں، کوئی پتہ نہیں. یہ شخصیت جو بھیجے گئے تھے وہ کون تھے؟ کہتا جی کوئی پتہ نہیں. آسمان سے آواز آئے گی ان کذب عبدی، میرے بندے نے جھوٹ بولا. فافرشوا له من النار، اس کو جہنم سے بچھونا بچھا دو. وافتحوا له بابا الى النار، اور جہنم کی طرف کھڑکی کھول دو. فیاتیہ من سمومها ودخانها، گرم ہوائیں اور دھواں آتا ہے، اور وہ بار بار چیختا اور چلاتا اور کہتا ہے رب لا تقم الساعہ، یا اللہ قیامت قائم نہ کرنا. آج دھواں اور گرم ہوا اتنی پریشان کن ہے، تو پھر اس میں جانا میرے لیے کتنا پریشان کن ہوگا. پھر مختلف قسم کے عذاب مختلف احادیث میں بیان ہوئے ہیں. اللہ ہم سب کو محفوظ رکھے. تو میں عرض کر رہا تھا اللہ تبارک و تعالی نیکی کی تصدیق کرتا ہے، اس معنی میں وہ المومن ہے. اور پھر قیامت والے دن
اللہ مومن ہے اس لیے کہ نیک لوگوں کے اعمال کو قبول کر لے گا، ان کو اس کی تصدیق کر دے گا. وہ نہ مانے تو ان کو کوئی پوچھنے والا نہیں، وہ نہ مانے تو اس کو کوئی پوچھنے والا نہیں، لیکن وہ نیکیوں کو نہ صرف قبول کرتا بلکہ ان کو بڑھاتا چلا جاتا ہے، بڑھاتا چلا جاتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کوئی شخص ایک کھجور کے برابر صدقہ کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو سیدھے ہاتھ میں پکڑ لیتا ہے. فَيُرَبِّهِ كَمَا يُرَبِّي أَحَدُكُمْ فُلُوَّهُ أَوْ فَصِيلَهُ، جس طرح تم گھوڑے کے بچے کی پرورش کرتے ہو، رب ذوالجلال تمہارے صدقے کی پرورش کرتا ہے، اور قیامت کا دن ہوگا وہ کھجور کے برابر کا صدقہ پہاڑ بن جائے گا. نہ صرف تصدیق کر کے قبول کرتا ہے بلکہ اس کو بڑھاتا چلا جاتا ہے. اللہ اکبر. قیامت والے دن حساب ہوگا. مومن کا معنی تصدیق کرنے والا، جو شخص زیادہ چاتر بننے کی کوشش کرے گا شاطر بنے گا، رب ذوالجلال اس کے منہ پر مہر لگا دے گا. الیوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم بما کانوا یکسبون. ہاتھ بولے گا، پاؤں بولے گا، حتیٰ کہ پورا جسم بولے گا. وقالوا لجلودہم لما شہدتم علینا، اپنے چمڑے سے کہے گا میرے خلاف گواہی کیوں دے رہے ہو؟ وہ کہے گا انطقنا اللہ الذی انطق کل شیء، جس نے ہر چیز کو بلوایا ہے اس نے تیرے جسم کو بھی بلوایا ہے. اب ہم بول بول کر بتائیں گے کہ کون سے جسم کا کون سا حصہ کیا کیا کام کرتا رہا ہے. تصدیق کروانے والی ذات ہے. اللہ اکبر. اور المومن کا ایک معنی کہ رب ذوالجلال والاکرام امن والی ذات ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کو دے کر بے فکر ہو جاؤ، کوئی پریشانی کی بات نہیں. جو دیا وہ کہیں نہیں جاتا، نیکی کر دریا میں ڈال. کسی کو پکڑا دیا حساب رکھنا پڑتا ہے. دیکھ لو اتنے ہو گئے میں نے تجھے دیے ہیں، لکھ لینا اپنے پاس، مجھے بھی وصولی دے دو، میرے پاس بھی ریکارڈ رہے. اتنے ہو گئے، بینک بھی شیٹ نکال کر دے دیتے ہیں تیرا اتنا بیلنس ہو گیا. لیکن رب ذوالجلال والاکرام ایسا المؤمن ہے کہ اس کو دیتے چلے جاؤ، دیتے چلے جاؤ، کوئی حساب رکھنے کی ضرورت نہیں. وہ امن والی ذات ہے، کسی خوف کا کوئی خطرہ نہیں. اور المومن کا مطلب ظلم نہیں کرتا، امن دیتا ہے. ظلم نہیں کرتا، امن دیتا ہے. اللہ اکبر. وَإِن تَكُ مِثْقَالُ حَبَّةٍ مِّنْ خَرْدَلٍ فَتَكُنْ فِي صَخْرَةٍ أَوْ فِي السَّمَاوَاتِ أَوْ فِي الْأَرْضِ يَأْتِ بِهَا اللَّهُ. رائی کے دانے کے برابر پہاڑوں کے کسی کنارے پہ یا آسمانوں اور زمینوں کے کہیں کسی جگہ پر ایک رائی کے دانے کے برابر چیز ہوگی، اللہ تعالیٰ اس کو لے آئے گا. ظلم نہیں کرتا، تیری کوئی نیکی ضائع نہیں کرے گا. فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ. ذرہ کس کو کہتے ہیں؟ ذرہ انگریزی میں ایٹم کو کہتے ہیں. اور ایٹم آج تک کسی کی آنکھ نے نہیں دیکھا. ایٹم بم کو عربی میں قنبلہ ذریہ کہتے ہیں. ایٹم آج تک کسی آنکھ نے نہیں دیکھا، بغیر کسی آلات کے کوئی نہیں دیکھ سکتا، اتنا باریک ہوتا ہے. اللہ فرماتے ہیں ہم اتنا بھی کسی پر ظلم نہیں کرتے. ان اللہ لا یظلم الناس شیئا، اللہ ذرہ برابر کسی پہ ظلم نہیں کرتا. وما اللہ یرید ظلما للعالمین، ظلم کرنا تو دور کی بات ہے، اللہ تعالیٰ کسی پہ ظلم کا ارادہ بھی نہیں کرتا. متعدد آیات ہیں جو اللہ تعالیٰ کے ظلم کی، اللہ تعالیٰ سے ظلم کی نفی کرتے ہیں. تو المومن کا معنی وہ امن والی ذات ہے، اور جو اس کی بات مانے اس کو وہ امن دیتا ہے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. اللہ فرماتے ہیں قاتل کو قتل کر دو.
اللہ کی بات مانو تو امن آتا ہی نہیں. اللہ فرماتے ہیں بدکار کو رجم کر دو. اللہ کی بات مانو تو عزتیں محفوظ ہوتی ہیں یا نہیں؟ اللہ فرماتے ہیں چور کا ہاتھ کاٹ دو. والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله واللہ عزیز حکیم. ہاتھ چند ایک کٹیں تو پورے ملک کے مال محفوظ ہوتے ہیں یا نہیں؟ فرمایا جو شراب پیتا ہے اس کو درے مارو. اگر درے لگنے شروع ہو جائیں تو سب کی عقلیں محفوظ ہو جائیں. بدکاری کی سزا ملنے لگ جائے، لوگوں کی نسلیں محفوظ ہو جائیں. مرتد کو قتل کرنا شروع کر دیا جائے، لوگوں کا دین محفوظ ہو جائے. یہ تمام چیزوں کو امن میں لانے والی ذات کا نام المومن ہے. وہ المومن ہے. دنیا میں جو اس کی بات مانے گا وہ امن میں رہے گا. الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم اولئک لہم الامن وہم مہتدون. جو لوگ اللہ پر ایمان لاتے اور اپنے ایمان کو شرک کے ساتھ خلط ملط نہیں کرتے، ان کے لیے دنیا میں بھی امن ہے، آخرت میں بھی امن ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں امرت ان اقاتل الناس حتی یشہدوا ان لا الہ الا اللہ. مجھے حکم دیا گیا ہے جب تک یہ لا الہ الا اللہ نہیں پڑھتے میں ان سے لڑائی کروں. فاذا قالوها، جب وہ جملہ بول دیں گے، عاصموا منی دماءہم واموالہم الا بحق الاسلام، ان کے خون بھی محفوظ ہو گئے، ان کے اموال بھی محفوظ ہو گئے، اس لیے کہ اسلام امن کا دین ہے اور یہ بھیجنے والے کا نام المومن ہے. وہ قبر کے عذاب سے بھی امن میں، وہ حشر کے عذاب سے بھی امن میں. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں وَهُم مِّن فَزَعٍ يَوْمَئِذٍ آمِنُونَ. جو اللہ کی بات مانتے رہے ہوں گے وہ قیامت والے دن کی پریشانی سے محفوظ رہیں گے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں 70,000 میری امت کے 70,000 اور ہر 1000 کے ساتھ پھر 70,000. کیا کہا میں نے؟ میری امت کے 70,000 اور ہر 1000 کے ساتھ پھر 70,000. اور فرمایا ثلاث حثیات ربی، میرے رب کے 3 چلو. اور یہ وہ لوگ ہیں جن کو اللہ تعالیٰ اپنے دربار میں حاضر نہیں کرے گا، ویسے ہی جنت میں بھیج دے گا. یہ وہ کون لوگ ہیں؟ الذین لا یسترقون، جو دم جھاڑ کا مطالبہ نہیں کرتے. ولا یتطیرون، جو سپرسٹیشنز، توہم پرستی، یہ عورت لا اولاد ہے، یہ ہمارے گھر نہ آئے، یہ ہو جائے گا، ہاں، اور یہ کوا آ گیا تو یہ ہو جائے گا، یا تھیلی میں کھجلی ہوئی تو وہ ہو جائے گا. یہ توہم پرستیاں یہ نہیں کرتے. اور جو لوہا گرم کر کے جسم کا علاج نہیں کرتے، اور وہ جو رب ذوالجلال پر توکل کرتے ہیں. بعض علماء کا خیال ہے کہ جو دم طلب کرنا، دین کا دم، مسنون دم، وہ اس میں شامل نہیں، غیر مسنون دم شامل ہے. تو بہر صورت ان کو اللہ تعالیٰ بغیر حساب کے امن کے ساتھ، کوئی پریشانی نہیں، گرین چینل سے گزار کر جنت میں لے جائے گا. اللہ تعالیٰ ہمیں ان میں سے کرتے ہیں. اللہ اکبر. اور کچھ ایسے ہوں گے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو دیا، کیا دیا؟ جان دی، مال دیا، اولاد دی، وہ سب اللہ کو واپس کر دیں گے. یا اللہ یہ سب واپس لے لے، ہم سے حساب نہیں دیا جاتا. اسی چیز کا حساب ہے نا، جان کا، مال کا، اولاد کا، واپس لے لے، ہم حساب نہیں دینا چاہتے. فرمایا یہ لوگ عام جنتیوں سے 50 سال پہلے، عام جنت، ایک روایت میں 40 سال ہے، ایک میں 500 سال ہے. عام جنتیوں سے 500 سال پہلے جنت کا دروازہ کھٹکھٹائیں گے اور وہ پوچھیں گے تم کون ہو؟ کہیں گے جی ہم فقیر مہاجر ہیں. فقیر مہاجر کا کیا مطلب؟ فقیر اس معنی میں
کہ سارا مال لٹا دیا تھا، ہمارے پاس کچھ نہیں تھا۔ مہاجر اس معنی میں ہمارا کوئی وطن نہیں تھا، جہاں اللہ کے دین کو ضرورت ہوتی تھی وہیں چلے جاتے تھے۔ دوسرا سوال دربان کرے گا، اَوَ حُسِبْتُمْ، تمہارا حساب ہو گیا؟ وہ کہے گا حساب کس چیز کا؟ ہمارے پاس تھا ہی کچھ نہیں، کس کا حساب مانگتے ہو؟ یہ تیر تفنگ، یہ برچھا، یہ گن، یہ پوچھ، یہ بھی ہمارے پاس اللہ واسطے وقف تھا، یہ بھی ہمارا ذاتی نہیں تھا۔ فرمایا جنت کا دربان دروازہ کھولے گا، فَيَقِيلُونَ فِيهَا 500 عام، 5 صدیاں جنت میں رہیں گے، تب جا کر پہلا نیک آدمی جنت میں پہنچے گا جو حساب دے کر آیا ہوگا۔ اللہ اکبر۔ تو جو اللہ کی بات مانتا ہے وہ دنیا میں بھی امن میں ہوگا، قبر میں، حشر میں، اور ہر جگہ یہ امن میں ہوگا۔ یہ تقاضے ہیں، یہ برکتیں ہیں اللہ تعالیٰ کے نام المومن کی۔ اور جو دنیا میں امن چاہتا ہے وہ اللہ کی بات بھی مانے اور المومن کا ورد بھی کرے اور المومن کے واسطے سے رب سے مانگے، اللہ تعالیٰ اس کو امن عطا کرے گا۔ جس کو جس سے بھی خوف ہے اس کا وظیفہ کرے۔ اور جو تیسرا نام میں نے آج عرض کیا وہ ہے الشہید، وہ اس کے قریب تھا، تو وہ بھی گواہی دینے والا، امن کے یا المومن کے تصدیق کرنے والے کے ہم مانا تھا اس معنی میں، تو اس کو بھی میں نے تھوڑا تھوڑا وضاحت کر دی۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اپنا سچا بندہ بنا لے اور ہمیں اپنی بات ماننے کی توفیق دے۔ رب ذوالجلال ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے۔ رب ذوالجلال ایسے ہی جنتوں میں جمع کرے جیسے آج یہاں ہم جمع ہیں۔ اللہ تعالی عمل کی توفیق دے۔ وما علینا الا البلاغ۔